الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کافروں کی تمنا کے بعد جہنمیوں کی آہ و پکار کا ذکر بھی اسی صورت کے آخری رکوع میں ہے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کے دن جب کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور وہاں آگ میں ان کے چہرے جھلس جائیں گے تو وہ اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا، سمجھانے والے بھیجے تھے، اس وقت تو تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور اب جو ہے فریادیں کر رہے ہو۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم پر دنیا میں بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، ہم بہک گئے، اب ہمیں یہاں سے نکال دیں، آئندہ ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے خود یا بذریعہ کسی فرشتے کے کہ ذلیل ہو کر اب جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے دوبارہ بات نہیں کرنی، نہ ہی تمہاری بات سنی جائے گی، کیونکہ ایک دفعہ موت آنے کے بعد پھر اس دنیا کے اندر لوٹانے کا قانون نہیں ہے۔ قدرت تو ہو سکتی ہے کہ ایک دو واقعہ ایسے پیش آ جائے، لیکن قانون نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر اہل جہنم نا امید ہو کر خاموش ہو کر جہنم میں رہیں گے۔ اس صورت کے آخر میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور ان آیات کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں فضولی پیدا کیا ہے، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت بڑی اونچی شان کے مالک ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عزت والے عرش کے مالک ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، ان کا حساب اللہ لیں گے۔ قیامت کو کافر کامیاب بالکل نہیں ہوں گے، ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے اور خسارے میں رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک دعا بتائی کہ آپ یہ دعا مانگتے رہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر اور میرے حال پہ رحم کر۔ تو ہم سب اور اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ دعا آپ کو سکھائی جا رہی ہے، لیکن مقصود امت کو بتانا ہے کہ وہ بھی ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے اور رب سے اس کا فضل اور کرم اور رحم کی دعا کرتی رہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت اور اس کے بعد کی 3 آیتیں، یہ 4 آیتیں ہیں، اس کے بڑے فوائد لکھے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات جو 4 آیتیں ہیں اس کے کان میں پڑھ دیں اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ نمبر 2 فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ نمبر 3 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، جو یاد نہیں کر سکتا لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، خود بھی صبح و شام اپنی ضرورتوں کے لیے پڑھے، گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی بیمار آ جائے
تو یہ اس کے کان کے اندر بھی پڑھ دی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری تکالیف کو رفع کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھے۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی ہر بات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔